بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاصد سوم، کتاب البیع، سبق نمبر 39۔ گفتگو تھی شرائط عوضین ثمن اور مثمن کی شرائط میں شرط سوم کے بارے میں بات تھی، کون ہو تلکن، کہ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے، جس کو بطور ثمن دیا جا رہا ہے وہ آزاد ہونی چاہیے، یعنی اس کی بیع و شراء سے کوئی ممانعت موجود نہ ہو۔ تو یہاں سے جناب مصنف نے کچھ ایسے موارد کا ذکر کیا تھا کہ جن کو بیچنا جائز نہیں، ویسے ان کی تعداد جناب محقق کی تشریح نے 22 کے آس پاس تھی، لیکن جناب مصنف ان میں سے 4 کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے کہ فی الجملہ وقف کا بیچنا جائز نہیں۔ فی الجملہ اس وجہ سے جناب نے فرمایا کیونکہ بعض ایسی صور ہیں کہ جہاں پہ وقف کا بیچنا جائز ہے، جیسے کہ ذکر کریں گے۔ تو فرماتے ہیں فی الجملہ وقف کا بیچنا جائز نہیں۔ اس کی ادلہ فرماتے ایک تو اجماع محصل ہے، محقق اجماع ہے تحصیل شدہ، اور اس کے علاوہ اجماع منقول بھی ہے، اور اس کے علاوہ روایات بھی ہیں۔ تو ٹوٹلی طور پہ جو وقف کی بات ہے وہ اس طرح ہے کہ وقف سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں وقف سے مراد تحبیس الاصل و تسبیل المنفعہ ہے، یعنی اصل کو حبس کر لینا اور اس کی منفعت کو کھلا چھوڑ دینا۔ تو فرماتے ہیں جائز نہیں۔ اس کے لیے جو روایات جناب نے ذکر کی ہیں ان میں سے ایک روایت کا موضوع کیا ہے؟ الوقوف تکون علی حسب ما یوقفھا اہلھا، کہ وقوف وہ ان لوگوں کی نیت کے مطابق ہوتا ہے جنہوں نے اس کو وقف کیا ہے، اس کے بیچنا جائز نہیں۔ اس طرح ایک اور روایت ہے کہ لا یجوز شراء الوقف، وقف کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جناب مصنف یہاں پہ ذکر کریں گے کہ موقوفات کے بیچنے میں جو ممانع ہیں وہ حقیقت میں 3 چیزیں ہیں۔ یہ جو 3 روایات ہیں جناب مصنف ان روایات کو ذکر کریں گے اور آخر میں ان روایات کے مضمون کو قبول نہیں فرماتے، اور آخر میں فرماتے ہیں کہ دیکھیں 3 حق موجود ہیں۔ ایک تو حق واقف ہے کہ واقف یہ چاہتا ہے کہ یہ صدقہ مستمرہ اس کے لیے رہے۔ اس طرح حق ہے جو نسل بعد میں آ رہی ہیں، بطون بعدی ہیں، تو ان تک منافع پہنچنے چاہیے، لیکن اس کے بیچنا ان کے حق کے منافی ہے 2۔ اس کے علاوہ تعبد شرعی بھی ہے کہ جو روایات ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھئی وقف کا بیچنا جائز نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر قربتاً الی اللہ موجود ہے اور قصد تقرب اس میں معتبر ہے، بنابراین یہ خداوند عالم کے عہدے میں ہے، لذا خداوند عالم نے جب حق عطا نہیں فرمایا ان کو بیچنے کا، لذا بیچنا جائز نہیں، مگر وہ موارد کی جہاں پہ بیچنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ تقریباً تمام بحث ہے آج کے اس درس کی۔ تو فرماتے ہیں مسئلۃ لا یجوز بیع الوقف، وقف کا بیچنا جائز نہیں، اجماعاً، دلیل اجماع ہے۔ کون سا اجماع؟ محققاً، اجماع محصل ہے، و محکیاً، اور اجماع محکی اور منقول ہے۔ فی الجملہ یہ قید ہے وقف کی، یعنی لا یجوز بیع الوقف فی الجملہ اجماعاً محققاً و محکیاً۔ بس ایک دلیل دوسری وَلِقَوْلِهِ علیہ السلام، جناب کے ارشاد گرامی کی جو عمومی ہے الوقوف علی حسب ما یوقفھا اہلھا، وقف شدہ چیزیں ان کو ان افراد کی نیت کے مطابق دیکھنا چاہیے جنہوں نے ان کو وقف کیا ہے، اور چونکہ انہوں نے وقف کیا لہذا بیچنا جائز نہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت جناب ابی علی بن راشد کی قال، تو وہ کہتے ہیں کہ سألت ابو الحسن علیہ السلام، میں نے جناب سے سوال کیا، قلتو جعلت فداک انی، کہ میں نے اشتریت ارضا الی جانب زیتی، اپنے ضیع یعنی مال، یعنی ان کی کسی جگہ پہ زمین تھی، اس زمین کے ساتھ ہی کچھ زمین تھی، ارضاً زمین تھی، میں نے اس کو خرید لیا، فلما امرتھا، جب میں نے اس کو آباد کر دیا، خبرتو، تو پتہ چلا انہا وقف، کہ یہ زمین تو وقف تھی، اب میں اس کا کیا کروں؟ فقال لا یجوز شراء الوقف، تو جناب نے ارشاد فرمایا وقف کا بیچنا جائز نہیں۔ تو یہ عمومی بات ہے، چاہے آپ کی زمین ہو ابی علی بن راشد یا کسی اور کی، چونکہ وقف ہے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔
اور ولا تدخل الغلہ فی ملک کا، اس کا جو غلہ ہے یہ آپ کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ آپ کیا کریں ادفعھا الی من اوقفت علیہ، یہ غلہ ان کو دیں جن پہ یہ زمین وقف کی گئی ہے۔ قلت لا اعرف لها ربا، تو میں نے پوچھا میں ان کے ارباب کو نہیں جانتا کہ بالآخر کن پہ وقف کی گئی ہے۔ قال تصدق بغلتها، تو فرمایا آپ اس غلہ کو صدقہ کر دیں۔ دو روایتیں ہو گئی۔ تیسری روایت کہ جہاں پہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کے وقف نامے کی صورت بھی ہے کہ جناب نے کس طریقے سے وقف فرمایا، اور دلیل بھی ہے، تو فرماتے وما ورد من حکایت وقف امیر المومنین علیہ السلام وغیر من الائمۃ صلوات اللہ علیہم اجمعین، اور وہ کہ جو حکایت کی گئی ہے وقف جناب امیر اور باقی ائمہ کے وقف نامے سے، وہ بھی اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ وقف کا بیچنا جائز نہیں۔ مثل ما ان ربیع بن عبداللہ، جیسا کہ روایت ربیع بن عبداللہ سے ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فی صورت وقف امیر المومنین علیہ السلام، کہ جناب امیر کا جو وقف نامہ تھا وہ اس طرح تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما تصدق بعلی بن ابی طالب وهو حی صوی، یہ وہ ہے کہ جس کو صدقہ کیا علی بن ابی طالب نے، وہ زندہ ہیں اور سوی، یعنی یہاں مراد کامل حواس و ہوش و حواس کے ساتھ جس طرح کہا جاتا ہے۔ تو کیا کیا ہے جناب امیر نے؟ تصدق بدارہ، انہوں نے اپنے گھر کو صدقے میں دیا ہے۔ کون سا گھر؟ التی فی بنی ذریک، جو بنی ذریک میں موجود ہے، صدقتاً، ایسا صدقہ ہے کہ لا تباع، جو بیچا نہیں جا سکتا، ولا توہب، اور نہ کسی کو ہبہ دیا جا سکتا ہے، حتی یرثہ اللہ الذی یرث السماوات والارض، یہاں تک کہ ان کا وارث بنا دے اللہ، وہ اللہ کی جو زمین و آسمان کا وارث ہے، یعنی مراد روز قیامت تک۔ واسکنا فلانا، واسکنا یعنی جناب امیر نے، ہوا ضمیر کا مرجع علی بن ابی طالب ہے، انہوں نے فلانا ھذہ الصدقہ معاشا وعاش عقبہ، اور اس گھر میں فلاں کو رہائش دی ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے گا، وعاش عقبہ، اور جب تک اس کی اولاد زندہ رہے گی، فاذا انقرضوا، اگر اس کی اولاد ختم ہو گئی تو فہیا لذوی الحاجۃ من المسلمین، مسلمانوں میں سے جو افراد صاحب حاجت ہیں ان کے لیے یہ صدقہ اور وقف ہوگا۔ تو فإن الظاہر من الوصف، جناب مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس، کیونکہ باقی جو دو دلیلیں تھیں وہ واضح تھیں، ان کے بارے میں بحث نہیں فرمائی، اس وقف نامے کے بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ فإن الظاہر من الوصف، کہ یہ جو جناب نے وصف بیان کی ہے، کون سی وصف؟ صدقۃ لا تباع ولا توہب، صدقہ، اس کے آگے وصف بیان کیا کہ لا تباع ولا توہب، یہ جو وصف ہے صفۃ لنوع صدقہ، یہ نوع صدقہ کی وصف جناب نے بیان فرمایا کہ جو بھی صدقہ ہے وہ ایسا ہوتا ہے، لا لشخصھا، نہ اس صدقے کی کہ جو جناب جہاں پہ فرما رہے ہیں، یہ جو وقف نامہ ہے اس میں جو زمین صدقہ، جو گھر صدقہ کیا جا رہا ہے، وقف کیا جا رہا ہے، اس کی صفت نہیں بیان فرما رہے، بلکہ ٹوٹلی طور پہ جو بھی صدقہ ہے وہ لا تباع ولا توہب ہوتا ہے، یعنی ایک معیار دے رہے ہیں جناب کہ وقف لا تباع ولا توہب ہے۔ لذا وجب کونھا شرطا خارجا عن النوع، بعید ہے کہ یہ یعنی لا تباع ولا توہب یہ ایک شرط خارجی ہو عن النوع سے، نوع صدقہ سے، یعنی نوع صدقہ میں اگر صفت قرار دیں اس کو نوع صدقہ کی تو یہ ایک قاعدہ کلی بن جائے گا، لیکن اگر آپ کہنا جی یہ اس نوع کے علاوہ ایک شرط خارجی ہے ماخوذا فی الشخص، کہ جس کا تعلق اسی وقف نامے کے ساتھ ہے، فرماتے یہ بعید ہے، ایسا کرنا بعید ہے۔ کیوں بعید ہے؟ مع ان سیاق الاشتراط یقتضی تأخرہ عن رکن العقد، کیونکہ اگر یہ شرط ہوتی، شرط شخصی ہوتی، اسی وقف نامے کی شرط ہوتی، اسی گھر کی شرط ہوتی صرف، تو سیاق کے اشتراط کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو رکن عقد کے بعد ذکر کیا جاتا۔ رکن عقد کیا تھا؟ آنی الموقوف علیہم، پہلے موقوف علیہم کو ذکر کیا جاتا اور اس کے بعد پھر شرط کو ذکر کیا جاتا، تب جا کے ہم کہتے کہ یہ شرط خارجی ہے۔
یعنی شرط خارجی کی جو صدقہ سے باہر ہے اور اس کا تعلق صرف اسی کے ساتھ ہے. خصوصاً ما کونہ اشتراطاً علیہم، خصوصاً اس صورت میں کہ جب جناب انہی موقوف علیہم کے لیے شرط قرار دے رہے تھے تو ضروری تھا کہ جناب اس کو رکن عقد یعنی موقوف علیہم کے بعد ذکر کرتے، در حالانکہ جناب نے ابتدا میں ذکر کیا. کیا فرمایا؟ تصدق بدارہ صدقۃ لا تباع ولا توہب. یہ دیکھیں درمیان میں آ رہی ہے، حالانکہ جو موقوف علیہم ان کو بعد میں ذکر کیا گیا. موقوف علیہم کیا ہیں؟ وہ فلاں اور اس کی اولاد ہے. اور فیض انکار دو فیل ذوی الحاجت من المسلمین، جہاں تو اس کے آخر میں ذکر کرنی چاہیے تھی. اس کے علاوہ ما انه لو جاز البيع في بعض الاحيان كان اشتراط عدمه على الاطلاق فاسدا بل مفسدا. اس کے علاوہ فرماتے ہیں اگر صدقہ کا بیچنا جائز ہوتا بعض صورتوں میں تو پھر جناب کا یہاں پہ بطور شرط ذکر کرنا لا تباع ولا توہب کو فرماتے ہیں یہ جو بصورت مطلق جناب ذکر فرما رہے تھے، فرماتے ہیں یہ اطلاق فاسد تھا. جب بعض صورتوں میں صدقہ کو بیچنا جائز ہے تو جناب نے پھر صدقۃ لا تباع ولا توہب کو بصورت اطلاق ذکر کیا تو یہ فاسد ہے. بل مفسدن، بلکہ یہ اطلاق اس شرط کو ختم کرنے والا ہے، مفسد ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شریعت کے مخالف بن جاتا. کیوں؟ کیونکہ بعض صورتوں میں شریعت نے کہا کہ بعض صورتوں میں وقف کا بیچنا جائز ہے اور ادھر یہ اطلاق ذکر کیا جا رہا ہے کہ صدقۃ لا تباع ولا توہب. لذا کہتے ہیں ما انہ لو جاز البیع فی بعض الاحیان، جبکہ پتہ ہے کہ بعض صورتوں میں وقف کو بیع کرنا جائز ہے تو کان اشتراط عدمہ، تو اس کے عدم البیع کی شرط لگانا اور وہ بھی بصورت علی الاطلاق جس نے یہاں پہ ذکر کیا ہے تو یہ شرط فاسد ہے. بل مفسدن، نہ یہ کہ شرط فاسد ہے بلکہ یہ شرط اس وقف کو مفسد کر رہی ہے، ختم کر رہی. کیوں؟ لمخالفت للمشروع، کیونکہ یہ شرط مخالفت کر رہی ہے مشروع کی، اور مشروع کے من جواز بیع فی بعض الصور، کہ بعض موارد میں بیچنا جائز ہے. مثلا چند مثالیں ذکر کی جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے. کدفع الفساد بین الموقوف علیہم، اگر وقف باعث بن رہا ہے کہ جو موقوف علیہ ان کے درمیان فساد پیدا ہو تو اس وقف کو بیچنا جائز ہے. دفع البیع، دفع بصورت محل فساد بن رہا ہے، وقف محل فساد بن رہا ہے. اور رفع الفساد، یا بیچنے میں بہتر ہے دفع اس بنیاد پہ کہ یہ وقف محل فساد بن رہا ہے. رفع یعنی یہ بالفعل، دفع یعنی بالفعل وہ جی ہاں نماز ورفع یعنی بالفعل جن پہ وقف موجود ہے بالفعل ان کے درمیان جھگڑا ہو چکا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے تو لہذا اس وقف کو بیچ دینا چاہیے تاکہ ان کا جھگڑا ختم ہو جائے. دفع الفساد سے مراد یہ کہ اگر یہ وقف باقی رہ گیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ موقوف علیہم کے درمیان فساد پیدا ہو جائے گا. تو یہ فرق ہے. بس دفع الفساد محل فساد اور رفع فساد یعنی بالفعل فساد موجود ہے. تیسرا مورد اطروف الحاجہ، حاجت اور استقرار موجود ہے کہ اس وقف کو بیچنا چاہیے، لہذا اس کو بیچنا جائز ہے. او ضرورتہ مما لا ينتفع مثلا، یا اب وقف کی یہ حالت بن چکی ہے کہ اسے کسی قسم کا منفعت لینا ممکن نہیں اصلا. تو پس یہ تمام ادلہ اس بات کو ثابت کر رہی ہیں کہ یہ جو شرط خارجی نہیں بلکہ جناب ایک قاعدہ کلی بیان کر رہے ہیں کہ وقف کا بیچنا جائز نہیں. الا ان یقال، مگر یہ کہا جائے کہ ان ھذا الاطلاق، کہ یہ جو جناب نے ارشاد ان صدقۃ لا تباع ولا توہب، یہ ایسے ہی ہے نظیر الاطلاق المتقدم فی روایت ابن راشد. یہ اطلاق ایسے ہی ہے جس طرح ابن راشد کی روایت میں اطلاق تھا کہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا
کہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ روایت دیکھ لیتے ہیں دوبارہ ایک دفعہ، جی دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اس روایت کو۔ جی یہ روایت تھی جناب ابن راشد کی کہ انہوں نے فرمایا تھا لا یجوز شراء الوقف، وقف کا بیچنا جائز نہیں ہے، تو یہ مطلق ہے۔ اسی طرح یہ جناب نے صدقۃ لا تباع، صدقۃ لا تباع ولا تہب، یہ بھی مطلق ہے، اور دونوں کا اطلاق ایک جیسا ہے۔ کس طرح اطلاق ہے کہ فی انصراف الی البیع لا لعذر، کہ جب عذر موجود نہ ہو تو اس صورت میں بیچنا جائز نہیں، لیکن اگر عذر موجود ہے تو بیچنا جائز ہے، یعنی یہ اطلاق اس اطلاق کی ہے۔ مع ان ھذا التقیید مما لا بد منہ، البتہ فرماتے ہیں یہ جو تقیید ہم نے بیان کی ہے، یعنی جو الصدقۃ لا تباع ولا تہب، یہ تقیید یہ ضروری تھی، مما لا بد منہ، کیوں ضروری تھی؟ اللہ تقدیر کون الصفہ فصلا للنوع او شرطا خارجیا، اس تقدیر پہ کہ یہ صفت فصل ہے نوع کی، یعنی جناب فرماتے ہیں کہ یہ جو وقف ہے اس کی فصل مقوم ہے، لا توہب ولا تباع، یعنی جناب یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وقف ایسا ہوتا ہے کہ جس کو نہ بیچا جا سکتا نہ ہبہ کیا جا سکتا ہے، اور شرطاً خارجیاً، یا یہ کہ جناب ارشاد فرمانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو شرط ہے اس کا تعلق صرف اسی ہمارے وقف نامے کے ساتھ ہے کہ یہ جس کو ہم وقف کر رہے ہیں اس کو نہ بیچا جا سکتا نہ ہبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ دوسری صورت میں شرطاً خارجیاً، اس صورت میں اس تقیید کا لگانا ضروری ہے کہ ما احتمال علم الامام علیہ السلام بعدم طروء حاضر امور المبیحہ، کہ جناب چونکہ جانتے تھے کہ ہمارے اس وقف نامے میں یہ امور کے جو اوپر ہم نے بیان کیے 4 موارد کے جہاں پہ بیچنا جائز ہے، ہمارے اس وقف نامے میں ہماری زمین میں یہ موارد پیش نہیں آئیں گے، تو لہذا اس بنیاد پہ اس کا ذکر کرنا ضروری تھا۔ تو وحینئذ یسع ان یستغنى بذلک عن التقیید علی تقدیر کون صفت شرطن، تو اس صورت میں صحیح ہے کہ استغنا حاصل کیا جائے اس تقیید سے کہ یہ صفت کیا ہے، یہ شرط ہے، بخلاف ما لو جعل وصفا داخلا فی النوع، بخلاف اس کے کہ جب اس لا تباع ولا تہب کو وصف داخلی قرار دیا جا رہا ہے اس نوع کے لیے، کیوں؟ فإن العلم بعدم طروء مسوغات البيع في شخص لا يغني عن تقیید اطلاق الوصف في النوع، کیونکہ اس بات کا علم ہونا کہ اس شخصی بیع اس وقف نامے میں اس قسم کی چیز مسوغات بیع طاری نہیں ہو سکتے، تو یہ علم موجب نہیں بنتا کہ نوع میں جو وصف ہے اس کو مقید کیا جائے، کما لا یخفی، مسئلہ مشخص ہے۔ فظہر ان التمسک باطلاق المنع عن البيع على قون الوصف داخلا في اصل الوقف كما صدر عن بعض من آثرناه لا يخلو عن نظر، بنابراین تمسک کرنا اطلاق منع از بیع سے اس بنیاد پہ کہ وصف داخل ہے اصل وقف میں، یعنی جناب نے جو فرمایا کہ یہ ایسا صدقہ ہے کہ لا تباع ولا تہب، اور گویا اس میں من از بیع کے بارے میں جناب بصورت مطلقاً فرما رہے ہیں، جیسا کہ یہ ظہور صادر ہوا ہے بعض ما اثرناه جناب محقق تستری سے، کہ جناب محقق تستری نے اسی روایت کے ذیل میں یہ جو الفاظ ہے کہ صدقۃ لا تباع ولا تہب، اس سے انہوں نے کہا کہ مطلقاً ممانعت ہے کہ آپ بیع نہیں کر سکتے، تو ان کا یہ جو ظہور ہے فرماتے ہیں لا یخلو عن نظر، یہ محل اشکال سے خالی نہیں ہے، یعنی ہم ان کے اس تمسک قبول نہیں کر سکتے۔ وَإِنْ كَانَ الْإِنصَافُ مَا ذَكَرْنَا، اگرچہ انصاف وہی ہے کہ جو ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ من ظہور سیاق الاوصاف فی کونہا اوصافا للنوع،
کہ یہ جو صفت جناب نے ارشاد فرمائی ہے یہ نوع صدقہ کے لیے صفت ہے، نوع وقف کے لیے صفت ہے، نہ اس وقف نامے میں موجود صدقے کی صفت ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔